اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ استقبال ماہ محرم الحرام سن 1444 ہجری کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ افق آسمان پہ ماہ محرم الحرام سن 1444 کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فرش عزا بچھائی جا چکی ہے۔ امام زمانہ قائم آل محمد نے اپنے جد حسین ابن علی کی فرش عزا بچھا دی ہے۔ تمام عزادار اور تمام عزاداروں نے مظلوم کربلا کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھانا شروع کر دی ہے۔ عزا خانے سجائے جا رہے ہیں، سیاہ پرچم لگائے جا رہے ہیں، سیاہ علم نصب ہو رہے ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں کربلا معلیٰ میں پرچم کشائی آج پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے ہوگی، سن 1444 ہجری۔ یہ واقعہ ہے سن 61 ہجری کا۔ سب غم ہیں دو روزہ غم شبیر وہی ہے، اور 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ ہمارے عزیز جب جاتے ہیں گریہ ہوتا ہے، روتے ہیں۔ سوئم تک کیفیت قدرے کم ہو جاتی ہے، چہلم تک اور کم ہو جاتی ہے، برسی تک اور کم ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے سال پہ سال گزرتا جاتا ہے تاثیر میں کمی آتی جاتی ہے۔ یہ واحد غم مظلوم کربلا ان کے اصحاب، ان کے رفقائے کار، ان کے اعزاء، ان کے گھرانے کے افراد جنہوں نے دشت نینوا میں سن 61 ہجری میں توحید کے لیے، نبوت کے لیے اور ولایت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کی تاثیر بڑھتی ہی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ میں استقبال ماہ محرم کا آغاز کن جملوں سے کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مختصر کر کے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ 28 رجب کو حسین ابن علی نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے رخصت ہوئے، اپنی والدہ خاتون محشر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت سے رخصت ہوئے، گریہ کیا۔ سب سے رخصت ہونے کے بعد سے حکم ہوا حضرت عبداللہ کو، حضرت حنفیہ کو، کہ آپ مدینے میں رہیں گے۔ کچھ بیویاں تھیں جو مدینے میں رہ گئیں، جن کو ضروری سمجھا ان کو اپنے ساتھ لیا، یہاں تک کہ شہزادہ علی اصغر بھی آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ حج کی نیت سے سن 60 ہجری کو 3 یا 4 شعبان سن 60 ہجری آپ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ صاحب امر ہیں، راسخون فی العلم ہیں، اوتی العلم ہیں، اولو الالباب ہیں، اہل الذکر ہیں۔ صاحب امر دلوں پہ حکومت کرتا ہے، نیتوں پہ حکومت کرتا ہے۔ امام کو اندازہ ہو گیا کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ شرپسند آئے ہیں جو میرے قتل کے اوپر تیار ہو کے آئے ہیں، میری جان لینے کے لیے آئے ہیں، حج کی نیت سے نہیں آئے ہیں،
میری جان لینے کی نیت سے حج پہ آ رہے ہیں. بہت فرق ہے دونوں میں. حج کی نیت پہ جانا اور حج کی نیت کر کے کسی کو قتل کرنا، ان دونوں نیتوں میں بڑا فرق ہے. حضرت ابوالفضل عباس علمبردار نے خانہ کعبہ کی چھت پہ فصیح و بلیغ خطبہ دیا. وہ تاریخ میں وہ خطبہ موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جب تمام مسلمان بیت اللہ کے طواف کے لیے اور حج کے لیے تیار تھے، آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اور قبر بنی ہاشم عباس ابن علی سے کہا، بھیا عباس لشکر کو تیار کرو. اب رہوار ذوالجناح جو ہے گھوڑا رہوار، اس کا رخ عراق کی طرف تھا. ایک راستے میں آپ نے کسی کے سلام کا جواب دیا. جناب زینب کبریٰ نے جناب فضہ جو کہ کنیز خاص تھی خاتون جنت کی، ان کو بلایا. اماں فضہ، بھائی نے کس کو سلام کیا ہے، کس کو جواب دیا ہے؟ حسین ابن علی کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو بلا کے کہا، بہن، اور بیویاں حجاب میں، بہن دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ دیکھو. اور تاریخ بتاتی کہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کوفے کی زمین بلند ہوئی. دیکھا دارالعمارہ کے اوپر تلوار کے نیچے زیر سایہ شمشیر کے مسلم ابن عقیل ہیں. اور وہاں سے آپ نے 3 مرتبہ پانی پینے کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ اتنے لہو لہان ہو چکے تھے کہ پانی کا کٹورا جو تھا وہ خون سے آلودہ ہو جاتا تھا. آخری وقت آپ نے، تاریخ نے بتایا کہ آپ نے وہ پانی کا جام پھینک دیا اور ایک لفظ آیا زبان پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ نے حسین ابن علی کی طرف رخ کیا تو آپ نے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ جو مجلسوں کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے، یہ رسم سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، جس کو ہم ادا کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں. 2 زیارتیں قیامت تک کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، جس کا بیان میں ابھی کروں گا. پہلا سلام جناب مسلم ابن عقیل نے کیا. مسلم ابن عقیل نے جب سلام کیا تو جناب زینب کبریٰ نے وہ منظر دیکھ لیا تھا، کیونکہ حسین ابن علی نے انگلیوں کے 2 اشارے سے کوفے کی زمین کو بلند کیا تھا. دیکھا تن میں اور سر میں جدائی کر دی گئی اور سر لے کے آپ کے جسم مبارکہ کو دارالعمارہ کی بلندی سے نیچے گرا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی عالمی قانون ہے، کسی سفیر کو آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو احتجاجی مراسلہ دے سکتے ہیں، یا ہماری شرائط مان لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلی خطا انہوں نے یہ کی تھی کہ سفیر حسین کو قتل کر دیا. پہلی. بہت واقعات ہیں اس کے اندر، وقت ملے گا ایام اعظم میں تو میں آپ کو سناتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ طویل نہ ہو جائے یہ میسج، تو اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ، میں نے صندوقچی میں 2 گوشوارے رکھے ہیں، وہ لے کے آئیے. اور مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو قریب کرتے چلے گئے. آپ نے کہا کہ چچا، آج آپ کی محبت کا عجیب انداز ہے، میرا بابا پردیس میں ہے، میرے بابا کی خیریت بتائیں. تاریخ کہہ رہی ہے جناب سکینہ دور سے یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، بالیاں پہنائی جاتی ہیں. جناب سکینہ کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا کیا مراحل ان کو جھیلنے ہیں. امام کا رہوار آگے بڑھتا ہی گیا. 2 محرم الحرام کو گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کیا. امام نے روکا نہیں تھا، ذوالجناح لجام فرس کو پکڑا نہیں تھا، ذوالجناح خود رکا. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے 7 رہوار بدلے، 7 گھوڑے. میں پوچھتا ہوں، پہلے ذوالجناح کو تو یہ پتا تھا
کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پشت پہ فرزند رسول حسین ابن علی سوار تھے۔ مولا نے یہ 6 رہوار جو بدلے، ان کو کیسے پتا تھا کہ یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھانا ہے؟ بات رہوار میں نہیں تھی، ہنر جو تھا رہوار کا نہیں تھا، ذوالجناح کا نہیں تھا، گھوڑے کا نہیں تھا، اس ذات کا تھا جس نبی کی پشت پہ حسین ابن علی نماز میں آ جائیں، وہ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی رہوار پر، تو رہوار معجز نما قرار پایا، اور رہوار میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لوگوں کو بلایا، آپ اولو الامر ہیں، راسخون فی العلم ہیں، اوتی العلم ہیں، اولو الالباب ہیں، اہل الذکر ہیں، صاحب امر ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے کون سی زمین ہے؟ پتہ ہے۔ میں لوگوں سے یہ اگلوانا چاہتا ہوں، لوگوں کے اوپر یہ آشکار کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں رکا ہوں آ کے۔ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا القمہ، کسی نے کہا غازریہ، لوگ نام بتائے جا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک ضعیف بزرگ آگے آیا، اس نے ہاتھ جوڑا، فرزند رسول، اس کا ایک نام اور بھی ہے، حسین ابن علی غریب الوطن مظلوم کربلا، فرماتے ہیں اے شخص اس کا اور کیا نام ہے؟ امام کو پتا تھا، سب لوگ سن رہے ہیں، حاضئی کرب او بلا، یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، کرب و اور بلا، یہ کرب و بلایات کی جگہ ہے۔ فرزند رسول یہاں سے گزر جائیں، یہاں نہ رکیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا جتنے بھی رسول و نبی آئے ہیں انہوں نے یہاں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑے غم جھیلے ہیں، بڑا دکھ اٹھایا ہے، بڑا کرب اٹھایا ہے، اسی لیے کربلا کہتے ہیں، کرب و بلا، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا قبیلہ بنی اسد کی ہے۔ کہا مولا مستقبل کو دیکھ رہے تھے، مولا جان رہے تھے کہ اگر ہمارے یہاں روضے بنیں گے تو تاریخ کا مورخ قلم لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ لکھ دے گا کہ زمین تو قبیلہ بنی اسد کی تھی، یہ روضے جو بن گئے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو ناجائز ہیں، یہ زمین تو کسی اور کی تھی۔ مولا صاحب امر گئے ہیں، مالوں کو پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مورخ کیا لکھنے والے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کے لوگوں یہ زمین تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا جی فرزند رسول۔ کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ 60,000 دینار، 60,000۔ امام نے 60,000 دینار قبیلہ بنی اسد کو ادا کیا، یہ زمین اب میری ہوئی، میری ملکیت ہوئی، میں یہ تم کو ہبا کر دیتا ہوں، یہ زمین میں تم کو دے دیتا ہوں، تم رقم بھی رکھو زمین بھی رکھو۔ سقی ابن سقی کا بیٹا ہے، تو کہہ رہے ہیں مولا قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو یہ زمین بھی تمہاری، 60,000 دینار بھی تمہارے۔ عباس جب تک حسین نے زمین نہیں خرید لی تھی، امام علی مقام نے قبر بنی ہاشم کا آواز نہیں دی، خیمہ لگ نہیں سکتا تھا ناجائز زمین کے اوپر۔ جس کو صادق اور امین کہا گیا یہ اس کا فرزند ہے، بغیر رقم ادا کیے ہوئے خیمے نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ آواز دی عباس، جی مولا، جی آقا، جی مولا، جی آقا۔ تاریخ کہتی ہے عباس ابن علی کا ہاتھ ہمیشہ قبضہ شمشیر پہ ہوتا تھا، جیسے ہی کسی کی آواز حسین ابن علی کے آگے آگے تیز ہو جاتی تھی، عباس ابن علی جوش میں آ جاتے تھے، جلال میں آ جاتے تھے، اور نیام سے تلوار کو نکال لیتے تھے، اور حسین کہتے تھے بھائی میرے حق کی قسم، بھائی میرے حق کی قسم، بھائی میرے حق کی قسم۔ تلوار نکالتے تھے رکھتے تھے، نکالتے تھے رکھتے تھے، یہی بیان کیا جاتا ہے، نکالتے تھے رکھتے تھے۔ عباس تمہیں میرے حق کی قسم، تلوار کو نیام میں ڈال دو۔ عباس خیمے لگاؤ، خیمے لگاؤ، سب سے پہلے بیویوں کے خیمے لگاؤ، بیویوں کے، میری بہن کے خیمے لگاؤ۔ جناب زینب کبریٰ ام المصائب کا خیمہ لگا، شہزادی ام کلثوم کا خیمہ لگا، شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہ کا خیمہ لگا، ام لیلا کا لگا، جناب فضہ سلام اللہ علیہ خیمہ میں آئیں، شہزادی سکینہ خیمے میں آئیں۔ ساری بیویاں جب خیمے میں آ گئیں تو خیمے لگتے جا رہے تھے، اب
خیمے فرات کے کنارے لگتے چلے جا رہے تھے۔ اب سارے سامان سفر جو تھا وہاں رک گیا، کربلا کے ریگزار پہ وہ خیمے لگ رہے تھے۔ اتنے میں شہزادی فضہ آئیں۔ کہا ماں جایا، آپ کو بہن نے طلب کیا ہے۔ آپ فوراً گئے۔ نہ میں نے ایسے بہن بھائی سنے، نہ ایسی چاہت دیکھی، نہ ایسا خانوادہ دیکھا، نہ ایسی اولاد دیکھی، نہ ایسا شجرہ دیکھا، نہ بھائیوں میں ایسی محبت دیکھی، نہ بھائی بہن میں ایسی محبت دیکھی۔ میں نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی ایسی محبت، میں نے نہیں دیکھی۔ کہا بہن زینب، ہم ابھی تو آئے ہیں، ابھی تو ہم آئے ہیں، کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے میں خیمے میں آئی ہوں گرد و غبار اڑ اڑ کے بالوں میں اور لباس میں آ رہا ہے، اور اس فضا میں آپ کے خون کی خوشبو کو محسوس کر رہی ہوں۔ میں آپ کے خون کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے، یہاں سے کوچ کر جائیں، یہاں میرا دل مضطرب ہے، یہاں سے چلیں، یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ حسین ابن علی نے فرمایا بہن زینب صبر کرنا، یہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہاں میرے بھائی کو گرز لگے گا، یہاں میرے بھائی کے شانے قلم ہوں گے، یہاں میں اپنے بھائی حسن مجتبی ان کے جگر گوشے کے ٹکڑے گٹھی میں جمع کروں گا، یہاں میں 18 برس کے اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں گا، یہاں میں اپنے ششماہے کو پانی کے لیے لاؤں گا، جلتی ہوئی ریت پہ لٹاؤں گا، وہ تیر آ کے لگے گا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہن زینب یہاں ہمارے روزے بنیں گے، یہاں میں قتل کیا جاؤں گا نشیب میں، یہاں آپ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھیں گی، یہاں ہمارے روزے ہوں گے، یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ عزیزو، ایک وصیت قبیلہ بنی اسد سے اور بھی کی تھی امام نے۔ اب میرے میں وہ طاقت وہ دم نہیں ہے جو میں مذاہب پڑھ سکوں۔ ایک اور وصیت کی تھی قبیلہ بنی اسد، دیکھو میرے عزادار آئیں تو 3 دن تک مہمانی کرنا، 3 دن تک ان کی خاطر مزارات کرنا، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ مجھے جناب امیر کا نہج البلاغہ میں قول یاد آیا، 444 حکایت نمبر 444 سے جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وہ قلیل عبادت اس کثیر عبادت کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے جس کے کرنے سے دل اکتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ قلیل عبادت کئی گنا فضیلت رکھتی ہے، افضل ترین عبادت ہے اس کثیر عبادت کے مقابلے میں جس کے کرنے سے دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ 3 دن تک زوار رکھنا، کہیں وہ بھی میرا روزہ دیکھتے دیکھتے ان کی محبت میں مودت میں کمی نہ آ جائے۔ استقبال ماہ محرم سن 1444 کا آغاز ہے۔ جس تیزی کے ساتھ لوگ آسودہ خاک ہو رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہے، کون کس وقت چلا جائے گا نہیں پتا ہے۔ میں نے بچپنے سے عزاداری کی، کرتے 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 ایک دور ویسا آتا ہے کہ آپ کے اندر طاقت و قوت نہیں رہتی ہے، آپ میں جذبہ تو ہوتا ہے مگر آواز میں وہ دباست نہیں ہوتی، وہ قوت نہیں ہوتی، آپ کے جسم میں وہ قوت نہیں ہوتی، آپ اس طرح نہیں پڑھ پاتے ہیں جیسے آپ پہلے پڑھتے تھے۔ مگر دل جو ہے وہ بیتاب رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے۔ مولا آئے ہیں، کچھ مہمان آئے ہیں، بقول علامہ طالب جوہری مرحوم کے، کچھ ایسے علماء ہیں، کچھ ایسے شاعر ہیں، کچھ ایسے سوزخواں ہیں، کچھ ایسے پڑھنے والے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں۔ وہ مجلسوں میں آئیں گے، ہماری نظر نہیں دیکھے گی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ جو ان کی مودت میں مر جاتا ہے مغفور ہو کے گیا، جو ان کی محبت میں مر جاتا ہے شہادت کی موت مر کے گیا۔ وہ شہید ہیں،
ان کے ساتھ آئمہ کے ساتھ ان کی ارواح آئیں گی، وہ دیکھیں گی بڑی عذاب پہ آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ سن 1444 ہجری میں ایک دعا ضرور مانگیے گا، امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ دیجیے گا، خاندان رسالت کو پرسہ دیجیے گا، رسول خدا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیجیے گا، علی مرتضیٰ کو، خاتون جنت کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیجیے گا، خانوادہ رسالت کو تعزیت دیجیے گا، ایک ایک فرد کو تعزیت دیجیے گا۔ تعزیت دینے کے بعد سے اتنا یاد رکھیے گا کہ 2 چیز مانگیے گا، مصائب پہ بین اور یہ آنکھوں کا سمندر، یا آنکھوں میں سمندر، یا آنکھوں میں جو سمندر ہے ایام اذا میں اس کا بند ٹوٹ جائے، آنکھوں کے اندر جو بند ہے سمندر کا وہ بند ٹوٹ جائے۔ لوگ بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیلابی ریلا بہا کے نہ لے جائے، مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے اندر جو سمندر معجزن ہے اس کا بند ٹوٹ جائے، اور ہم اتنا گریہ کریں اپنے حسین کے لیے جن کا ایک مشہور و معروف لقب ہے قتیل الابرار، جس کو رلا رلا کے مارا گیا ہو، جس کو رلا رلا کے مارا گیا ہو۔ رسول خدا کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے رسول، ہم نے عطا کیا کوثر آپ کو، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دے۔ ونحر سے نہر ہوتا ہے، باقی جانور ذبح ہوتے ہیں، اونٹ نہر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو گرس لگتا ہے۔ اے رسول، وہ قربانی دیں جس میں نیزہ لگے، تبر لگے، تیر لگے، برچھی لگے، وہ قربانی دیجئے جس میں گرز لگے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں حسین ابن علی کو تیر، تبر، تلوار نہ لگی ہو۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا۔ پسر صاحب نے کہا کیا بات ہے، حسین پشت زلجنا سے نیچے نہیں آتے ہیں؟ خرملا کوئی تدبیر کر کہ حسین جو ہے پشت زلجنا سے نیچے آ جائے، مگر خبردار یہ رسول کی سواری کا جانور ہے، اس کو غضب نہ پہنچے، سوار کو مار دے، سواری کو بچا لے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سواری ہے، اس کو نہیں مارنا۔ آپ نے دیکھا یہ کلمہ گو تھے، سواری کو نہ مارنا، سوار کو مار دینا۔ خرملا نے کہا کہ میں نے دیکھا، جب وہ اسیر ہوا تھا اس نے بتایا، میں نے دیکھا مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، میں تیر کہاں چلاؤں؟ میں نے دیکھا پیشانی مبارکہ خالی ہے، میں نے نشانہ لگایا، پیشانی میں جیسے ہی تیر اور پار ہوا، حسین ابن علی کے قدم رکابوں سے نکلے، دائیں طرف گرے، بائیں طرف گرے، گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دی۔ اے ذوالجنا، مجھے نشیب کی طرف لے چل، مجھے نشیب کی طرف لے چل، اب یہ آخری زحمت ہے۔ دیکھا سیاہ برقعے میں ایک بیوی ہے جو کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں نشیب کو۔ آواز دی بیٹا تو نے مدینہ چھوڑا، میں نے جنت البقیع کا مرکز چھوڑا، میں تیری ماں چکیاں پیس کے تجھے پالا ہے بیٹا، میری آغوش میں آ جا میرا بے مظلوم بیٹا۔ حسین ذوالجنا نے اپنے آپ کو اس طرح نیچے کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی کا جسم اقدس نہ تیروں پر تھا، نہ زین پر تھا، نہ زمین پر تیروں پہ معلق تھا، نہ زین پر تھے مولا، نہ زمین پر تیروں پہ معلق تھے مولا۔ نشیب کی طرف آئے، پشت کے اوپر شمر نہیں سوار ہوا۔ حسن مجتبیٰ کی دوسری نشانی شہزادہ عبداللہ خیمے سے آئے، شہزادہ عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ حسین ابن علی کے پشت 13 ضربیں لگائی گئیں۔ تلہ زینبیہ پہ حسین ابن علی کو قتل ہوتا ہوا دیکھا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا ابن مرجالہ میرے بھائی کو ذبح نہ کر، میرے بھائی کو ذبح نہ کر۔ آندیاں چلی، گرد و غبار اڑا، سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹے کو اٹھایا، بیٹا سجاد
شادیانے بج رہے، دیکھو ماں جایا نہیں نظر آتا ہے، میرا ماں جایا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ الٹے، ایک سلام مسلم ابن عقیل نے بھیجا تھا، کہاں خیمہ سجاد، کہاں نشیب۔ سر جیسے ہی پردہ اٹھا، سر نو کے نیزہ پہ امام کو دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، علی قتل الحسین بکربلا، علی ذبح الحسین بکربلا۔ حسین شہید ہو گئے، مظلوم آقا شہید ہو گیا۔